کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے انوکھے واقعات پیش آئے جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایمان کی مثال قائم کر دی۔ وہ اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر توحید کی تلاش سے لے کر اللہ کی محبت میں عظیم ترین قربانی دینے تک کا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 سورتوں میں 69 مرتبہ آیا ہے، اور ایک سورت کا نام بھی ابراہیم ہے جس میں ان کی بے مثال ایمانداری، قربانی اور توحید کی دعوت کو سراہا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک والد کا اپنے خدا سے وفاداری کا اظہار نہیں، بلکہ ایمان، صبر اور اللہ کی رضا پر پوری طرح چلنے کا عظیم ثبوت ہے۔ یہ قربانی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک مثال رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحج کی رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سے شام تک اس خواب کے بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ و بچار کا نام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے چلے تو شیطان ان کے جان پہچان والے کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے ابراہیم، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرمانبرداری کروں گا۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی طرف آیا اور ان سے پوچھا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں؟ شیطان نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یعنی فرمانبرداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے والد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے پر کامیاب نہیں ہوا تو وہ جمرہ کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرہ پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ماریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرہ کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد کو باقی رکھی گئی ہے، اور آج بھی حاجی صاحبان ان کی تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی گئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔
جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی کہ ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے اور میرا گلا پورا کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھے تو میری قمیص انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کو اسی طرح باندھ دیا اور اپنی چھری تیز کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے بطور فدیہ یعنی ایک مینڈا دمبا تشریف لائے، اور دور سے آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں مہنڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان الفاظ کی ادائیگی قیامت تک کے لیے سنت کے طور پر جاری و ساری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیشہ کے لیے ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ درجہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ رحمت اور برکت کے طور پر ہر سال عید الاضحیٰ کے روپ میں اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین انعام مقرر فرماتا ہے۔